مجھے پورے ملک سے مبارکباد کے پیغامات موصول ہو رہے ہیں۔ میں نے مناسب خیال کیا کہ براہ راست آپ سے بات کروں۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں جس نے مجھے آخر کار جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات میں سرخرو کیا۔ میں آپ سب کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا، ہر طرح کی مشکلات میں میرے ساتھ کھڑے رہے اور ایک لمحے کے لیے بھی میرے خلاف اس جھوٹے پروپیگنڈے پر یقین نہیں کیا۔ آپ کی دعاؤں اور آپ کے ساتھ نے مجھے ہمیشہ بہت حوصلہ دیا۔ آج آپ مجھے مبارکباد دے رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میری جماعت کا ہر رکن، ہر کارکن بھی مبارکباد کا حقدار ہے۔ میں اگر 2013 کے بعد اپنے خلاف شروع ہونے والی منظم سازش کی کہانی بیان کروں تو بہت وقت لگے گا۔ اس کا آغاز اگست 2014 کے طویل دھرنوں سے ہوا اور اس کا پہلا مرحلہ 28 جولائی 2017 کو ختم ہوا، جب مجھے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں نہ صرف وزارت عظمیٰ سے فارغ کر دیا گیا، چھٹی کرا دی گئی، بلکہ عمر بھر کے لیے نااہل بھی کر دیا گیا۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ کس طرح واٹس ایپ کالز کی گئیں، کس طرح ایک جے آئی ٹی کے لیے ہیرے چنے گئے اور وہ بھی واٹس ایپ پر، کس طرح اس جے آئی ٹی کی نگرانی کے لیے ایک 3 رکنی بینچ بٹھایا گیا، کس طرح مجھے سسلن مافیا اور گاڈ فادر کی گالیاں دی گئیں، کس طرح ایک ایسی پٹیشن پر کارروائی شروع کر دی گئی جسے اس زمانے کے چیف جسٹس نے فریولیس یعنی فضول اور ناکارہ قرار دے کر مسترد کر دیا، کس طرح ایک جج نے خود درخواست گزار کو پیغام بھیجا، آپ جانتے ہیں میں جسٹس کھوسہ کی بات کر رہا ہوں، کہ ہمارے پاس آؤ۔ پھر کس طرح نیب کو 3 ریفرنس دائر کرنے کا حکم ملا اور کس طرح سزائیں دی گئیں، اور کس طرح سپریم کورٹ کا سزا دینے والا ایک جج جس نے مجھے سزا دی تھی، اس بینچ کا وہ حصہ تھا جج، احتساب عدالتوں پر وہ خود ہی مانیٹر بن کر بیٹھ گیا۔ کس طرح مطلوبہ فیصلے حاصل کرنے کے لیے سینئر ججوں کے گھر جا کر دھمکیاں دی گئیں۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے، کیونکہ میں نے اپنا معاملہ تو اللہ پر چھوڑ دیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا میں اللہ پر چھوڑتا ہوں، اور آج بے گناہ قرار دیے جانے کے بعد جب میں پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہوں تو مصائب، مشکلات اور آزمائشوں کا لمبا سلسلہ نظر آتا ہے۔ 6 سال پر پھیلی آزمائشوں کے بعد آخر کار میری بے گناہی کی تصدیق ہو گئی۔ اسے انصاف بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن دراصل یہ اس کھلی ناانصافی کا ازالہ ہے جس کا مجھے نشانہ بنایا گیا۔ میں نہ اپنے آپ کو کئی سال پیچھے لے جا سکتا ہوں، نہ بچھڑ جانے والوں کو، اپنے پیاروں کو واپس لا سکتا ہوں۔ پھر بھی آپ سب کی طرح میرے لیے خوشی کا مقام ہے کہ جھوٹ، فریب اور سازشوں کی کلی کھل گئی اور سچ سامنے آ گیا۔ لیکن میرے وطن کے باسیوں، میں طویل عرصہ جیل میں رہا، اپنی بیٹی کے ہمراہ سینکڑوں پیشیاں بھگتیں،
الزامات تھوپے گئے، گالیاں کھائیں، کردار کشی ہوئی، لیکن میرے یہ زخم ہر روز تازہ ہوتے ہیں کہ میں اپنے والد محترم کی میت کو کندھا نہ دے سکا، میں اپنی والدہ محترمہ کا تابوت قبر میں نہیں اتار سکا، میں زندگی کے ہر لمحے میں سہارا دینے والی اپنی اہلیہ کے ساتھ وقت نہ گزار سکا جب کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ غم برداشت کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائی۔ آج بھی میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ناقابل تلافی نقصان برداشت کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ میرے سب مقدمے جھوٹے نکلے، فراڈ مقدمے نکلے، جعلی، فیک، اور عدالت نے مجھے ہر الزام سے بری کر دیا، لیکن مجھے سچی خوشی اس وقت ہوگی میرے بھائی اور بہنوں جب آپ بھی بری ہوں گے۔ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں اور جوانوں کی سزائیں ختم ہوں گی، ہمارے بچوں کی سزائیں ختم ہوں گی جب آپ کو مہنگائی کے عذاب سے نجات ملے گی، جب آپ کو بجلی اور گیس کے بھاری بلوں سے نجات ملے گی، جب نوجوانوں کو روزگار ملے گا، جب بیماروں کو دعائیں ملیں گی، دوائیں جو وہ آج افورڈ نہیں کر سکتے، جیب میں پیسے نہیں ہوتے دعا کی قیمت ادا کرنے کے لیے، مانگتے ہیں، قرض مانگتے ہیں صرف اس لیے کہ میرا بیٹا صحت یاب ہو جائے، صرف اس لیے کہ میرا شوہر صحت یاب ہو جائے، اس لیے کہ میرے ماں باپ کی زندگی بچ جائے۔ یہ حال ہو چکا ہے، اور ہمارے زمانے میں دعائیں مفت ملتی تھیں، مفت علاج مفت ہوتے تھے۔ انشاءاللہ مجھے معلوم ہے کہ آپ 8 فروری کو اپنی ججمنٹ ضرور سنائیں گے، ایک خوشحال پاکستان کی، ایک ترقی یافتہ پاکستان کی، اور آپ اپنی ججمنٹ سنائیں گے، اپنی بریت کا فیصلہ آپ خود کریں گے، خود ہی آپ نے اپنی سزاؤں کا خاتمہ کرنا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اپنا مقدر بدلنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ 3 اور 4% کی مہنگائی کو کیوں 40% تک پہنچا دیا گیا؟ آپ کو جو روٹی 5 روپے کی مل رہی تھی، ہمارے زمانے میں جو 4 روپے کی یا 5 روپے کی مل رہی تھی، وہ کس نے 20 اور 25 روپے تک پہنچا دی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو جو چینی 50 روپے کلو مل رہی تھی، وہ 250-300 تک کون لے کر گیا؟ ذرا بتائیں مجھے، یہی تو میرے سوالات ہیں، اور یہی میں روز پوچھتا ہوں۔ مجھے سزا دینی تھی، دے لی، لیکن آپ کا آٹا، آپ کی دالیں، آپ کی سبزی، آپ کی دوائیں کس نے چھین لی؟ پاکستان کی اس کرنسی کی قیمت، یعنی روپے کی قیمت کیوں مٹی میں ملا دی گئی جو خطے میں سب سے مستحکم تھی؟ ہماری کرنسی سب سے مضبوط تھی، اس پاکستان کو کیوں تنہا کر دیا گیا جو عالمی برادری کا ایک معزز رکن تھا؟ اور میرے بھائی اور بہنوں، آج میرے دل اور دماغ میں یہ سوال انگارے کی طرح سلگ رہا ہے کہ آپ کا کیا قصور تھا؟ آپ نے ایسا کیا گناہ کیا کہ آپ کو مجھ سے بھی زیادہ شدید، مجھ سے بھی زیادہ سنگین سزائیں دی گئیں؟ کیوں آپ کو تاریخ کی سب سے خوفناک مہنگائی کا لقمہ بنا دیا گیا؟ مجھے پتہ لگنا چاہیے کیوں؟